الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم۔ دنیا کے اندر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت ہے اس میں بھی جو اچھا ہے اس کا نتیجہ اچھا آتا ہے اور جو برا ہے اس کا نتیجہ برا آتا ہے۔ نیکی ہے، نیکی کے تمام فوائد اور نتائج وہ اچھے ہوں گے، اور گناہ اور برائی اس کے تمام نتائج اور اس کی وجہ سے جو بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا وہ ویسا ہی ہوگا۔ بہرحال یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جتنی طاقت اور جتنا زیادہ زور نیک اعمال کے کرنے میں لگانا چاہیے، اس سے زیادہ زور اور طاقت گناہوں سے بچنے میں لگانا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک برتن ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی گرتا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ ٹانکی ہو چاہے کوئی برتن ہو وہ بھرے گا، لیکن بہت زیادہ تیزی سے پانی اس کے اندر آتا ہو اور نیچے سے سوراخ ہو تو وہ بھرے گا نہیں۔ اچھی طرح سے ہم بات کو سمجھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ نیک اعمال ہمارے پاس کم ہے اور گناہ زیادہ ہے، تو گناہ کی وجہ سے نقصانات ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی برا عمل کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ کمر ہی ٹوٹ گئی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوا، اور پھر جب اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے یعنی اس کی سزا دیں گے تو ہم کون برداشت کر سکیں گے۔ قصہ مختصر، ایک ہے گناہ سے ڈرنا، گناہ کرنے سے ڈرنا، گناہ سے بچنا، اور ایک ہے نیکی کی طرف جانا۔ تو دیکھو خاص اس بات پر ہم زور دیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اس لیے کہ اس کے نقصانات ہیں، جسم پر، روح پر، مال پر، گھر پر، ہر چیز پر گناہ کے اثرات ہیں۔ اور سیدھی بات ہے وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں، تو جس بات سے اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ رب العزت نے وہ ناراضگی کے بدلے میں جو چیزیں رکھی ہے وہ حاصل ہوگی۔ اللہ کی ناراضگی کی جگہ جہنم ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو برکتیں لے لیتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو دل کے اطمینان کو لے لیتے ہیں، تو یہ تمام باتیں اس سے آئے گی۔ اور جب آدمی گناہ زیادہ کرتا ہے تو ہوتے ہوتے ایسا ہونے لگتا ہے کہ پھر گناہ کی جو قباحت اور جو برائی ہے پھر وہ بھی کم ہونے لگتی ہے، تو یہ اور خطرناک ہو جاتا ہے پھر کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر کرنا، یہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات چہرے پر بھی آتے ہیں، مالوں پر آتے ہیں، چیزوں پر آتے ہیں، بہت جگہ گناہوں کے نقصان۔ قبر کے اندر اگر کیڑا کھاتا ہے، قبر کے اندر اگر عذاب ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، ورنہ ایک چیز اگر تم خوشبوؤں سے بنا رہے ہو تو وہ پوری بننے کے بعد بھی خوشبو ہی آئے گی، اور ایک چیز ایسی مٹیریل سے بنا رہے ہو جس میں بدبو ہے تو اس میں بدبو ہی آئے گی۔ تو اگر زندگی بھر گناہ کرتے رہے اور زندگی بھر اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے رہے تو ناراضگی اور گناہ کے پیچھے ایک قسم کی بدبو ہے، اس سے بننے والی شکل جو ہے وہ بدبودار ہے، ڈراؤنی ہے، کہ گنہگار بندے کے پاس فرشتہ جب آئے گا تو ڈراؤنی شکل میں آئے گا، کیونکہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو جو لینے آئے وہ ایسے ہی آئے، اور نیک عمل کرنے والے کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو وہ اچھی شکل میں آئیں گے۔ نیکی کی شکل اگر قبر کے اندر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کے لیے تو وہ بہت اچھی شکل میں، خوبصورت شکل میں آئے گا۔
تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے کہ آدمی جیسا بن رہا ہے قبر میں جانے کے بعد وہ حال ہوگا اور آخرت میں بھی وہی حال ہوگا۔ گناہوں کی نحوست کے اعتبار سے، نقصانات کے اعتبار سے ایک دعا مجھے یاد آئی کہ دیکھو گناہ کے نقصانات کیا ہیں۔ پانی پینے کے بعد ایک تو ہے کہ الحمدللہ، اور پانی پینے کے بعد کی ایک دعا ہے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تو اس دعا پر اگر تھوڑا سا دھیان دے، غور کرے تو پتہ چلے گا کہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ کہ دعا کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو میٹھا اور بہترین پانی ہم کو پلایا اپنی رحمت سے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، اور نہیں بنایا اس کو کھارا اور کڑوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، ہمارے گناہ کی وجہ سے اس کو کھارا اور کڑوا آپ نے نہیں بنایا، اپنی رحمت سے اس کو میٹھا رہنے دیا۔ اگر آپ کی رحمت شامل نہ ہوتی تو ہمارے گناہوں کی نحوست سے میٹھے پانی بھی کڑوے ہو جاتے۔ ارے گناہ تو وہ خطرناک چیز ہے کہ جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود ہے نا، وہ تھا سفید، اور جنت سے آیا ہوا پتھر اس کو بیمار ہاتھ لگاتا اچھا ہو جاتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے گنہگاروں نے ہاتھ لگا کر اس کو کالا کر دیا۔ ارے تیرے میرے گناہوں کے ہاتھ سے اگر پتھر جنت سے آیا ہوا کالا ہو جائے گا، تیرے میرے گناہ سے تیرے میرا دل کیسا ہو جائے گا؟ کیوں ہم گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ ارے مولانا ذرا زمانہ تو دیکھو، ماحول تو دیکھو۔ اگر یہ امپاسبل ہوتا، ناممکن ہوتا، تو جوانوں کو چھٹی مل جاتی، آج کے دور کے لوگوں کو چھٹی مل جاتی کہ تم نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے تم گناہ کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو، لیکن قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ کہا گیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور نیک اعمال کو کرو۔ خود اللہ پاک فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی طاقت سے زیادہ ہم نے اس پر بوجھ نہیں ڈالا۔ تو اگر ناممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعی حکم نہ دیتے۔ لہذا گناہوں کی نحوستوں کو ہم سمجھے کہ گناہوں کی وہ نحوست ہے کہ اللہ رحم نہ فرماتا تو میٹھا پانی کھارا اور کڑوا ہو جاتا، حجر اسود کالا ہو گیا، تو کیا ہماری روزیوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے چہروں پر، ہمارے دل دماغ پر کیا اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ ضرور بھی ضرور اثرات پڑیں گے۔ اس لیے کہ یہ گناہ جو بدبو کی شکل میں متشکل ہوتا ہے، تو جس طرح کھانے کو ہم سونگتے ہیں کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، بدبو آتی ہے تو خراب ہو گیا۔ فرشتے آنے کے بعد سونگتے ہیں، جب بدبو آتی ہے تو موت کے موقع پر آئے ہوئے فرشتے پھر اس کی پٹائی شروع کرتے ہیں، اس میں سے بدبو آتی ہے تو، اور نیک عمل والا فرشتہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور بدبودار چیزوں پر کیڑے آتے ہیں، سڑ جاتی ہے چیز میں کیڑے آتے ہیں، قبر میں مرنے کے بعد کیڑا اسی کے پاس آئے گا جو گناہوں کے ساتھ گیا ہے۔ ورنہ اللہ کے نیک بندے قبروں میں جاتے ہیں تو جسم تو ٹھیک ہے، تازہ پہنائے ہوئے کفن کو بھی اللہ مٹی کو چھونے نہیں دیتے کہ میرا نیک بندہ اس نے نیک عمل کیے جسم سے، لیکن کفن کو بھی کیڑا کھا لے گا تو میرا نیک بندہ ننگا ہو جائے گا۔ لہذا کفن بھی یوں ہی باقی رکھتے اللہ اس کی عزت اور اس کے اکرام میں، ورنہ کم از کم کپڑا تو بوسیدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کفن کے ساتھ تو اس نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، ایک سبحان اللہ نہیں کہا، لیکن اس نے نیک عمل کیے ہیں اور اس کے بدن میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ کئی اللہ والے دنیا سے اس حال میں گئے، ان کی قبر کی مٹیوں سے خوشبوئیں آ رہی۔ آج بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کی مٹی سے آج بھی خوشبو آتی ہے، آج بھی۔ ان کے انتقال ہوئے کئی 100 سال ہو گئے،
لہذا اس بات کو سمجھیں گے کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، آنکھوں کو، دل دماغ کو، یہ نہیں کہ بس تنہائی کا انتظار کریں گے، بلکہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی ہم کو تنہائی ملے گی تو ہر تنہائی طلب کرنے والا اپنے عاشق معشوق کو اور محبوب کو پسند کرتا ہے، تو کیا اللہ سے ہم کو محبت نہیں کہ تنہائی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوں، چاہے بے اعتبار ذکر کے، بے اعتبار تلاوت کے، بے اعتبار مراقبہ کے؟ ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ کیا ہمارا معاملہ ہے کہ جہاں ہم تنہائی کو ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے کہ گناہ کریں گے؟ تو یہ تو بہت گندی سوچ ہے، اور یاد رکھیں گے گناہ کے اندر مزہ نہیں ہے، نیکیوں میں اور نیک اعمال میں مزہ ضرور ہے، کیونکہ اس کے پیچھے مزے ہیں جنت کے، اور یہاں گناہ میں مزہ نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد جی گھبراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہ کی وجہ سے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا، انہوں نے جو کمایا اس کی کمائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا۔ جو لوہے کو اور جو لوکھنڈ کو، آئرن کو سمجھ میں پانی لگتا ہے یا اس کو کاٹ لگ جاتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ ہلاؤ تو ہلنے لگتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ جب کثرت سے گناہ ہوتے ہیں اور اس کے کور جب دلوں پر چڑھتے ہیں تو جی گھبرانے لگتا ہے، دل ڈرا رہتا ہے ہمیشہ۔ اللہ والوں کو اندھیر ہو نہیں، تنہائی ہو نہیں، جہاں لے جاؤ نہیں ڈرتے، دل مطمئن ہے ان کے۔ تو گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے زنگ کی وجہ سے دل گھبرایا ہوا رہتا ہے، آدمی اپنے آپ کو اندر سے کمزور سمجھنے لگتا ہے، طاقتیں ختم ہونے لگتی ہے، سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت ضروری ہے، اور کوشش کریں گے تو ضرور بھی ضرور ہم بچیں گے۔ دوسرا کہ گناہ چھوٹے موٹے بھی ہو رہے ہیں اور بڑے بھی ہو رہے ہیں، جان بوجھ کے کیے جانے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور کوشش کرے، طاقت لگائے، یہی اسی کا ہی انعام جنت کی شکل میں ملنے والا ہے کہ تم نے نفس کو پچھاڑا، تم نے اپنے آپ کو بچایا، تم نے اپنے نتیجے کو دیکھا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ حساب کے دن کو یاد رکھا، جنت کو یاد رکھا، اور نیک عمل کے جھکنے والے پلے کو یاد رکھا کہ اتنی نیکیاں کروں کہ پلہ جھکے، اور گناہ کو نہیں کیا اور بچا اس سے، اور استغفار کیا کہ کہیں گناہ کا پلہ جھک نہ جائے، تو اس کو دائیں ہاتھ میں نیک عمل کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، یوں نہ سمجھے کچھ نہیں ہوگا، ضرور بھی ضرور، ہاں توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اور بار بار توبہ کرنا گناہوں سے بچائے گا۔ بہت ضروری ہے گناہ سے بچنا، اور کوشش کرے 100 مرتبہ توبہ ٹوٹے، 100 مرتبہ گناہ ہوا، 100 مرتبہ معافی مانگی، پھر 101ویں مرتبہ پھر سے ہمت کر کے آگے بڑھے۔ اپنے آپ کو مجبور اور عاجز نہ سمجھے کہ نہیں اب میں تو گناہ چھوڑ نہیں سکتا، اس طرح اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھے، دل سے توبہ کرے، اللہ سے خوب مدد مانگے۔ بھائی جب تم کو کوئی ستاتا ہے تو تم کسی کی مدد لیتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہم کو ابا یہ ہم کو ستاتا ہے، مولانا وہ ہم کو ستاتا ہے، مدد لیتے ہو کہ نہیں؟ تو جب شیطان کے وسوسے سے ستائے جاتے ہو، کیوں اللہ کی مدد ہم نہیں مانگتے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں مانتے؟ تیرے در کا پھٹکارا ہوا یہ کتا ہم کو ستاتا ہے، ہم کو دیکھ کے بھونکتا ہے، اللہ تو ہماری حفاظت کر۔ لیکن ہم تو اپنے آپ کو گناہوں کے اندر یکسر لگائے ہوئے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی، ہر گناہ کے پیچھے جہنم کی طرف ایک قدم کا بڑھنا ہے، اور ہر نیکی کے پیچھے جنت کا راستہ آسان ہونا ہے اور اللہ کی رضامندی کا ملنا ہے۔ لہذا ہم کوشش اس بات کی کریں، جوانی کے اندر محنت کرتے ہیں، کیوں ہم گناہ سے بچنے کی محنت کیوں نہ کریں؟ کوئی پچھاڑتا تو طاقت نہیں لگاتے کہ لے پچھاڑ کے بتا، تو نفس پچھاڑ رہا ہے پچھڑ جائیں گے، شیطان پچھاڑ رہا ہے پچھڑ جائیں گے، وہاں طاقت نہیں لگائیں گے؟ ضرور لگائیں گے،
ضرور لگائیں گے، اللہ کا دھیان پیدا کریں گے کہ میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے میں گر جاؤں گا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاؤں گا۔ بہرحال بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیک عمل کرے۔ اگر آدمی فرائض کے ساتھ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، تھوڑے نیک اعمال بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے، لیکن بڑے نیک اعمال کر رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی، آنکھ بھی آزاد ہے، خیالات بھی آزاد ہے اور فون بھی اس کا آزاد ہے، اور اس طرح زندگی گزارا ہے، تو یہاں کمایا، یہاں گیا، مسجدوں میں نور کو لیا، دعاؤں میں نور کو لیا، باہر نکلا پھر وہی سارا نور غائب ہو گیا، یوں تم رنگ کر کے ہٹے اور کوئی نے آ کے کھرچ دیا۔ لہذا رمضان کے انوارات، تلاوت کے انوارات، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے انوارات گناہ سے بچیں گے تو باقی رہیں گے، پھر دیکھو اندر سے ایک قسم کی خوشی ہونے لگے گی۔ بلکہ صاف ستھری بات، گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال اور عبادتوں کی لذتیں چھین لی جاتی، بلکہ توفیق نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ جو فجر کے نمازی نہیں ہیں وہ کئی مرتبہ سوچتے بھی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھے، لیکن بعض مرتبہ توفیقیں ایسی سلب ہوتی ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی، اٹھ ہی نہیں پاتے۔ اسی کے مقابلے میں کوئی گھومنے کے لیے، فارم ہاؤس کے لیے، کہیں ادھر ادھر کے لیے جو آواز لگائی فوراً ہم تیار جانے کے لیے، تو اٹھ تو وہاں بھی رہیں اور یہاں اٹھ نہیں رہیں۔ غور کریں، سوچیں کہ کیا وجہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کی طرف نگاہ کرنے کی توفیق دے کہ میں غلط زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آج مجھے موت آ گئی میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو دنیا کے اندر اللہ کی ماننے آیا تھا، جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ موت، قبر، حشر، پل صراط، سب جگہ جنتوں میں سب جگہ اس کی مانیں گے۔ پل صراط پر سے گرنے نہیں دیں گے اس کو، ایمان اور نیک اعمال کے نور کی بنیاد پر وہ وہاں سے جلدی سے گزرے گا، گرنے نہیں دیں گے، اور اس کے پاس نہیں ہے تو کون سنبھالے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں گناہ کا کرنا آسان ہو گیا اور نیکی کا کرنا مشکل ہو گیا، تو یہ ماحول تم نے ہم نہیں پیدا کیا، کوئی جنات آ کے مار کے مسجدوں کے دروازے بند نہیں کر رہے، تم نے ہم نہیں پیدا کیا، اور تم ہم ٹھان لیں کہ نہیں آج سے انشاءاللہ حتی الوسع ہم اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے۔ بلکہ مجھے ایک بات اچانک حدیث پاک یاد آ گئی کہ آدمی گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا گیا اور جہنم کے اندر بہت سارے جنتی آئے کہ بھئی یہ ہمارے متعلقین ہیں، اللہ سے سفارش کریں گے اللہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، وہ ان کو چھڑا کے لے کے چلے گئے، اور ایک ایمان والا جو جہنم میں پڑا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے تو کوئی سفارش والا آیا ہی نہیں، میں چھٹوں کیسے، میں بچوں کیسے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کی آنکھ کے پلک کا ایک بال اللہ کو کہے گا اللہ تیرے خوف اور تیری یاد میں اس نے آنسو نکالا تھا، وہ مجھ میں لگا تھا، میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرے خوف سے رویا تھا۔ اس ایک پلک کے بال کی گواہی پر اللہ اس کو بھی جہنم سے نکالیں گے۔ تو گناہوں پر رونا اور اللہ کے سامنے رونا، معافی مانگنا، یہ ہمارے لیے نجات کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ لہذا ہم اللہ کے سامنے رو کر دعا بھی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں گے، اور رونے کی نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور تو چاہتا اس کو دیتا ہے، ہمیں رونے کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا گناہوں سے بچنا آسان سے آسان تر فرمائے۔ صبح اٹھے جب ہی نیت کرے بلکہ اللہ سے دعا مانگ لے اللہ آج کا دن ہے مجھے گناہوں سے بچانا اور نیک اعمال کرنا آسان کرنا۔ روزانہ اٹھنے کے بعد اس طرح کی دعا مانگیں گے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ بلکہ میں تم کو بتاؤں جو مانگتا ہے اللہ سے تو پھر وہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو بھی گناہ کے موقع اللہ پاک اس سے دور کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ چاہتا ہے گناہ کروں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں کے مواقع سے بچا لیتے ہیں۔ کوئی عورت کوئی لڑکی ادھر سے جا رہی ہے اور ہلکی سی نگاہ پڑی کہ دیکھوں یوں رکشا گئی یوں گئے اور یہ نکل گیا اور اس کو دیکھنا ہی نہیں ملا، تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظتیں ہو رہی ہے گناہ سے بچنے کے، اللہ بندے تیرے لیے انتظامات کر رہے ہیں، تو ول کے بھی دیکھے گا تو پھر کیسے کام چلے گا؟
تو اس سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے راستے آسان فرمائیں اور جہنم سے اور عذاب قبر سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔